بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کس طرح صحرائے عرب میں بغاوت کے شعلے بھڑکائے گئے۔ آج کی اس قسط میں ہم اسی موڑ کا ذکر کریں گے جس نے عالم اسلام کے دل کو زخمی کر دیا، یعنی بغداد اور قدس۔ یروشلم عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یوجین روگن نے اپنی کتاب 1917 عیسوی وہ سال میں لکھتا ہے کہ میں تھا جس نے سلطنت عثمانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مارچ 1917 میں جب برطانوی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں بلکہ یہ صدیوں پرانی عثمانی ہیبت کا خاتمہ تھا۔ روگن انکشاف کرتا ہے کہ برطانوی جرنیلوں نے بغداد کے لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ فاتح بن کر نہیں بلکہ نجات دہندہ بن کر آئے گا، اور پھر وہ آیا ہے۔ لیکن جلد ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ نجات دراصل ایک نئی غلامی کا پیش خامہ ہے۔ ادھر فلسطین کے محاذ پر صورتحال مزید سنگین تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں ڈاکٹر علی محمد صلاحی اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اپنی پوری زندگی میں قدس یعنی یروشلم، جس کو آج کہا جاتا ہے، بیت المقدس کو صہیونیوں سے بچانے کے لیے وقف زندگی کر دی تھی۔ 1917 کے آخر میں وہ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب برطانوی جرنیل ایلن بی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس یعنی یروشلم میں داخل ہوا تو اس نے وہ جملہ کہا جس نے تاریخ کے زخموں کو تازہ کر دیا: آج صلیبی جنگی مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹر صلاحی ان تلخ حقائق کا ذکر کرتے ہیں کہ عثمانی سپاہی بھوکے پیاسے اور ناکافی اسلحے کے باوجود کس طرح اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے لیے لڑے۔ یوجین روگن نے ان ترک فوجوں کی بہادری کی تعریف کی ہے جو غزہ کے محاذ پر انگریزوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے، لیکن اندرونی غداروں اور رسد کی کمی ان کے حوصلے توڑ رہی تھی۔ منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ استنبول میں بیٹھے حکمران ابھی تک جرمنی کی جیت کی امید لگائے بیٹھے تھے، جبکہ میدان جنگ میں عثمانی پرچم ایک ایک کر کے سرنگوں ہو رہا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے راستے بند ہو چکے تھے اور وہ سلطنت جو کبھی 3 بر اعظموں پر راج کرتی تھی اب اپنے وجود کی بقا جنگ لڑ رہی تھی۔ کیا عثمانی فوج کا آخری سپاہی ہتھیار ڈالنے کو تیار تھا؟ اور وہ کون سی آخری مزاحمت تھی جس نے انگریزوں کو بھی حیران کر دیا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔